قوم سے کہتے ہیں قوم کیسے بنتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ نے قوم کو گالی دینے والے دانشوروں سے پاکستانی عوام کے بارے میں ہجوم، مجمع، جتھے اور جانے کیا کیا جملے سنے ہوں گے۔ آپ نے شاید لفظ پاکستانی قوم بھی سنا ہو، مگر سوال یہ ہے کہ قوم کہتے کسے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں نیشن سٹیٹ یعنی قومی ریاست اور نیشن یعنی قوم کے درمیان فرق ہی کم لوگوں کو معلوم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں قوم کیا ہے کہ جواب میں کئی طرح کے مبہم جملے سننے کو ملتے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جانے والا وہ غیر معیاری مواد ہے جس کی اصل میں اوقات فقط کوڑے کا ڈھیر یا ردی کی ٹوکری ہے۔ یہاں گفتگو ممکن ہے آپ کو اب تک سکھائے گئے خیالات سے بالکل مختلف ہو، اس لیے فقط درخواست ہوگی کہ اسے ایک کڑوی گولی کی طرح نگل لیجئے اور کسی بھی تبصرے سے پہلے فقط آخر تک سن لیجئے، کیونکہ کبھی کبھی پرانی اور پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے لیے عمومی ڈبے توڑ کر بالکل نئے انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بقا کا راستہ بھی یہی ہوتا ہے۔ پھر یہاں یہ بھی نہایت عام ہے کہ میں کچھ معاملات میں براہ راست کوئی رائے دینے کی بجائے فقط کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ ان پر غور کریں، تحقیق کریں اور خود نتائج اخذ کریں۔ سوال یہ ہے کہ قوم کسے کہتے ہیں؟ قوم کی تعریف یہ ہے کہ انسانوں کا ایک بڑا گروہ جو مشترکہ جد، تاریخ، ثقافت اور زبان سے وابستہ ہو اور جو ایک خاص علاقے یا ملک میں بس رہا ہو۔ قوم کی ایک نہایت سادہ اور آسان سی تعریف ہے جو آپ کو کسی بھی کتاب میں مل جائے گی۔ نیشن سٹیٹ کا مطلب ہے کہ ایک خود مختار ریاست جس میں مختلف شہری یا افراد بستے ہوں اور جو زبان یا مشترکہ جد سے ایک دوسرے سے جڑے ہوں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں تعریفوں سے نہ تو پاکستانی کوئی قوم بنتے ہیں اور نہ پاکستان کوئی نیشن سٹیٹ۔ اس لیے ہمارے ہاں مختلف طرح کے تڑکوں کی مدد سے ایک خیالی تصور قائم کیا گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ آپ اس پر ذرا سا بھی سوالات کا بوجھ ڈالیں تو وہ کرچی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس پر مزید برا یہ کہ پاکستانی قانون کے مطابق آپ اس خود ساختہ نظریے سے اختلاف بھی نہیں کر سکتے، یعنی وہ نظریہ جس کے تحت تحریک پاکستان چلائی گئی اسے یکسر تبدیل کر کے پاکستان بن جانے کے بعد بنائے گئے تصوراتی نظریے پر سوال تک نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں عملی طور پر بانی پاکستان محمد علی جناح پر ہی تحقیق پر پابندی ہے۔ یہ سوال ہمیں ضرور خود سے پوچھنا چاہیے کہ وجوہات کیا ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان ہی کے بانی پر پی ایچ ڈی کی تحقیق کی اجازت کیوں نہیں؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے قیام کے وقت ہندوستان میں مختلف اقوام اپنی اپنی تاریخی، تہذیبی، تمدنی اور لسانی شناخت کے ساتھ موجود تھیں۔ یہاں قرارداد لاہور منظور کی گئی کہ یہ تمام قومیں اکائیوں کی طرح اپنی اپنی مکمل شناخت کے ساتھ زندہ بھی رہیں اور ایک کنفیڈریشن یا مرکزی حکومت کے ساتھ بندی بھی رہیں، یعنی قرارداد لاہور میں ان تمام اکائیوں کو مکمل خود مختاری کے ساتھ اپنی اپنی جداگانہ اور ثقافتی و تاریخی حیثیت سے زندہ رہنے اور چند بنیادی نوعیت کی وزارتیں مرکز میں رکھنے کی تجویز دی گئی تھی۔ یہی تجویز تھی کہ ہندوستان میں بسنے والے اور مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کی جدوجہد کی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد فوراً قرارداد لاہور میں طے کردہ روڈ میپ کو پس پش ڈالتے ہوئے کنفیڈریشن یعنی ڈھیلی ڈھالی مرکزی حکومت کو چھوڑ کر مضبوط فیڈریشن کا تصور پیدا کر دیا گیا، اور قرارداد مقاصد کے ذریعے تمام اکائیوں کی تاریخ، تہذیب، تمدن، زبان اور ثقافت کو ایک طرف کرتے ہوئے ایک نیا خیالیہ پیدا کر دیا گیا۔ اس مصنوعی خیالیے میں پاکستان میں مسلمان قوم اور اس مسلمان قوم کی زبان اردو تصور تھا، جبکہ اردو پاکستان بننے والے خطے میں کسی بھی قوم کی قومی زبان نہیں تھی۔ اسی طرح پاکستان بننے والے خطے میں تمام لوگ صرف مسلمان بھی نہیں تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ایک قوم ہے؟ جواب یہ ہے کہ قوم کی بنیادی تعریف چونکہ مشترکہ جد، مشترکہ ثقافت، مشترکہ زبان اور مشترکہ خطے سے عبارت ہے، اس لیے مسلمان ایک امت تو ہو سکتے ہیں، ہم مذہب بھی ہو سکتے ہیں، مگر ایک قوم نہیں۔ خود قرآن ہی مسلمان قوم والے بیانیے کی نفی ان الفاظ میں کر دیتا ہے کہ خدا نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ مگر چلیے ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ مسلمان قوم ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اسرائیلی قانون کہتا ہے کہ تمام یہودی ایک قوم ہے۔ اسرائیلی دعوے کے مطابق تمام یہودیوں کی زبان عبرانی ہے، ان کے جد مشترک ہیں اور ان کی بنیادی ثقافت ایک ہی ہے۔ اس تناظر میں اسرائیل کو یہودیوں کی ریاست بنانے کے لیے وہاں کا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی یہودی وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کیوں نہ پیدا ہو، وہ اسرائیل کا پیدائشی شہری ہے۔ اب اگر
یہی اصول ہم پاکستان میں رائج کریں، یعنی مسلمان ایک قوم ہے اور پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی مسلمان پیدا ہو، وہ خود بخود پاکستانی بھی ہو جائے یا وہ پیدائشی طور پر پاکستان کا شہری سمجھا جائے۔ عملی حالت یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان ملک سے تعلق رکھنے والے کسی شہری کو پاکستان کا ویزا درکار ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اسے کسی دوسرے ملک کا ویزا چاہیے ہوتا ہے۔ بلکہ ہم تو افغانستان سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو تو پاکستانی سرزمین پر پیدا ہونے، یہاں بسنے، کام کرنے، شادیاں کرنے، بچے پیدا کر کے پالنے کے باوجود افغانستان واپس جانے کا کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں معاملہ آتا ہے کہ پھر دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں ہیں۔ پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سکھ اور مسلمان بھی دو الگ الگ قومیں ہیں؟ یعنی اگر مذہب ہی سے قوم بن رہی ہے تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کی طرح سکھوں اور مسلمانوں کو بھی الگ الگ قوم ہونا چاہیے۔ مگر پھر ایسا کیوں ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے سکھوں کے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے بھرپور کوشش کی؟ اپنے ایک بیان میں خود جناح صاحب نے کہا تھا کہ بھارت میں ایک دستور کے تحت مضبوط مرکزی حکومت قائم کی جا رہی ہے جس میں سکھ نظر انداز اور بے معنی ہو جائیں گے۔ انہیں پاکستان میں شامل ہونا چاہیے جو خود مختار ریاستوں کا ایک مجموعہ ہوگا اور جہاں سکھ برادری مکمل آزادی اور خود مختاری کے ساتھ رہ سکے گی۔ اس مطالبے کو تب کے سکھ رہنماؤں نے مسترد کر کے مذہب ہی کی بنیاد پر ابتدائی طور پر ایک الگ سکھ ریاست کا مطالبہ کیا تھا، تاہم یہ مطالبہ کیبنٹ کمیشن پلان 1946 میں رد کر دیا گیا تھا اور یوں پنجاب تقسیم ہو گیا اور اس کا سکھوں کی اکثریت والا علاقہ بھارت کا حصہ بن گیا۔ یعنی دو قومی نظریہ اصل میں یہ تھا کہ مسلم اکثریت والی اکائیوں کے الحاق کے ساتھ پاکستان تخلیق کیا جائے جس میں تمام اقوام اپنی اپنی ثقافتی، تاریخی اور لسانی شناخت کے ساتھ پھلیں پھولے، اور ساتھ ہی ایک ڈھیلی ڈھالی فیڈریشن بھی قائم ہو جو دستور کی بنیاد پر ایک پاکستانی قوم یا چھتری قائم کر رہی ہو۔ پھر بانی پاکستان محمد علی جناح ہی کا 11 اگست 1947 کا وہ خطاب جو پاکستان کے قیام کے اعلان سے فقط 3 روز قبل پہلی دستور ساز اسمبلی سے کیا گیا نہایت اہم ہے۔ اس میں جناح صاحب نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ریاست کا آپ کے مذہب یا مسلک یا فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ریاست کی نگاہ میں تمام شہری برابر ہوں گے۔ پھر یہی نہیں، یہ تک بھی کہہ دیا گیا تھا کہ لوگ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بسنے والے مسلمان نہیں رہیں گے اور ہندو نہیں رہیں گے، مذہبی طور پر نہیں کیونکہ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے، بلکہ پاکستان کی شہریت کے طور پر۔ پاکستان بننے کے بعد تاہم معاملات یکسر تبدیل کر دیے گئے اور وفاق کو مضبوط کرنے کے منصوبے میں مختلف علاقوں کے وسائل پر قبضے اور اکائیوں کی ثقافت اور تاریخی حیثیت کمزور کر کے پاکستانی قوم کا تصور پیدا کر دیا گیا۔ اس مصنوعی تصور کے مطابق پاکستان میں مسلمان قوم آباد ہے اور اس مسلمان قوم کی زبان اردو ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے تاریخ میں بڑی اہم تبدیلیاں کرنا پڑیں، یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان ایک قوم ہیں، ملک میں خود ساختہ تاریخ گھڑی گئی۔ اس لیے کبھی آپ سنتے ہیں کہ پاکستان تب بن گیا تھا جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا، کبھی آپ سنتے ہیں کہ پاکستان تب بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، کبھی آپ سنتے ہیں پاکستان تب بن گیا تھا جب سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے اور انہیں مختلف شعبوں میں آگے آنے کی تحریک شروع کی تھی۔ میری رائے میں یہ چند بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں اور انہی میں ہمارے مسائل کا حل بھی چھپا ہوا ہے، اور تاریخ کے راستے میں رکاوٹیں بھی، یعنی ترقی کے راستے میں جو بنیادی رکاوٹیں ہیں وہ انہی بنیادی مسائل سے جڑی ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو قوم تاریخ کا حلیہ بگاڑتی ہے، تاریخ اس کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے، اور جو قوم تاریخ مسخ کرتی ہے، تاریخ اسے مسخ کر دیتی ہے۔ بہتر کل کے لیے نہایت اہم ہے کہ ہم اب یہ طے کریں کہ ملک میں بسنے والی تمام قوموں کو ان کی ثقافت، تہذیب اور زبان کی مکمل شناخت کے ساتھ رہنے دیا جائے، انہیں زیادہ سے زیادہ خود مختاری دستیاب ہو تاکہ وہ اپنے ماحول اور ضروریات کے اعتبار سے اہم فیصلے خود کر سکیں اور ساتھ ہی دستوری معاہدے کے ذریعے وفاق کے ساتھ جڑے بھی رہیں۔ یہ نہایت اہم ہے کہ پاکستان کو ایک نیشن سٹیٹ کی بجائے یونین آف ڈفرنٹ سٹیٹ نیشنز یا قومی ریاست کی بجائے مختلف قوموں کی ایک ریاست سمجھا جائے، یا یہ بھی نہایت اہم ہے کہ ہر خطے کی قومی زبان کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں اور صوبوں کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے، مگر یہ بھی نہایت اہم ہے کہ صوبے یہ اختیارات نچلی سطح تک بھی لے کر جائیں۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو قریب 10 برس ہو چکے ہیں منظور ہوئے۔ اس ترمیم کے تحت صوبوں کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا تھا، تاہم صوبوں سے یہ اختیارات اب تک نچلی سطح پر نہیں پہنچے۔ سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پاس ہونے تک کئی دہائیاں لگ گئیں، تو اب کیا اختیارات نچلی سطح تک پہنچانے میں بھی کئی دہائیاں لگیں گی؟ مضبوط جمہوری ریاست کے لیے یہ بھی نہایت اہم ہے کہ یہاں تعلیمی ڈھانچے میں نہایت بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں کی جائیں اور معیاری اور لازمی تعلیم یقینی بنائی جائے
تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری نہ صرف پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے بلکہ ساتھ ہی یہاں جمہوریت بھی مضبوط اس سے ہوگی، اور مستحکم جمہوری نظام، سیاسی نظام اگر اسی طرح مستحکم ہوتا ہے تو خود بخود وہ اقتصادی ماحول پیدا کر دے گا جو پاکستان کی اقتصادی ترقی کی راہ نکالے گا۔ کافی دن ہوئے ٹویٹر پر اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، تو وہاں میں نے لکھا تھا کہ دیس میں پنجابی بھی ہیں، پشتون بھی ہیں ہر گام، سندھی سرائکی اور مہاجر اور بلوچ عوام، سب پہچانے ساری زبانیں، سب کا ایک پیام، پاکستان ایک پھول نہیں گلدستے کا ہے نام۔